نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 اور 251 تلاوت کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق ایک واقعے سے ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کچھ دنوں تک تو حق پر قائم رہے، اس کے بعد یہ گمراہ ہونے لگ گئے۔ ان میں بت پرستی آ گئی، کئی طرح کا بگاڑ ان میں پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ کئی قسم کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی نبی بھی آنے والا نہ تھا اور کوئی ان کا سربراہ بھی باقی نہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا آیت نمبر 246 میں کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے نبی کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی؟ ان کا کیا حال ہوا؟ یہ وہی جماعت ہے جو بھٹک گئی، دشمنوں نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے خاندان میں یہ حال ہو گیا کہ صرف ایک عورت تھی جو حاملہ تھی، اس کا شوہر وفات پا گیا تھا۔ ان کو اس سے امید تھی کہ شاید اس سے اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیج دے، اور پھر وہی عورت، وہی خاتون جو حاملہ تھی، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو دنیا میں بھیجا
اور وہی آگے چل کر نبی بنا، اسی کا نام شمعون یا شمویل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عمر کو پہنچنے کے بعد انہیں نبی بنا دیا تو یہ قوم اپنے نبی سے کہنے لگی، اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ جو شمویل یا شمعون ان سے جو نبی تھے ان سے ان کی قوم کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، قتال کریں گے۔ نبی نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے، قتال فرض کر دے اور تم پھر قتال نہ کرو۔ جیسے بہت سے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ ایک چیز کی تمنا اور طلب کرتے رہتے ہیں اور جب وہ چیز مل جائے، دے دی جائے، تو پھر اس سلسلے میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا بھلا ہم قتال کیوں نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھروں سے، اپنے بال بچوں سے، سب سے نکال دیے گئے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھروں سے بھی ان کو بے گھر کر دیا گیا تھا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، اور پھر وہی ہوا جو ان کے نبی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال کو فرض کر دیا تو وہ منہ پھیر لیے، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جو قتال کے لیے تیار ہوئے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بہت ساری دعائیں اور مناجات کی۔ انہوں نے ایک بادشاہ کے لیے بھی اپنے نبی سے درخواست کی تھی۔ نبی نے کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، نبی نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے ایک طالوت نامی آدمی کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ یہ طالوت جو تھے یہ ان کی قوم کے نہ تھے، ان کی قوم میں بادشاہت یہودا ایک قبیلہ تھا اس میں سے ہوتی تھی، کہا جاتا ہے سکا یعنی پانی پلانے والا یا چمڑے وغیرہ رنگ دینے والے جو لوگ ہوتے ان میں سے تھا۔ جھٹ سے انہوں نے اعتراض کیا، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت ساعۃ من المال، کہنے لگے یہ بادشاہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں، ہم زیادہ جو ہے بادشاہت کے حقدار ہیں، کہ ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارا قبیلہ جو ہے ان میں سے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ اور ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ طالوت کو تو مال ہی نہیں ہے، یہ مالدار ہے ہی نہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بادشاہ وہ بنے جو بڑا مالدار ہو۔ نبی نے ان کے کہا نہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے جو طالوت کو چن لیا ہے تمہارا بادشاہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی گئی، تمہارے مقابلے میں وہ طاقتور ہے، تندرست اور توانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ علم والا ہے۔ طالوت خوبصورت، جوان اور علم رکھنے والے شخص کا نام تھا۔ انہیں بہت اعتراض ہوا کہ ہمارا خاندان، آج بھی آپ دیکھیے یہ سوچ لوگوں میں پائی جاتی، یہ ہمارے شہر کا نہیں ہے لہذا یہ ہمارا امیر کیسا بن گیا۔
یہ شخص فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، ہمارے یہاں اس کو بڑا کیوں بنا دیا گیا؟ یہ سوچ، یہ فکر آج بھی لوگوں میں پائی جاتی، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی بادشاہ ہو کہ حاکم ہو کہ امیر ہو یا کوئی سیادت اور سرداری کے لیے، تو وہاں پر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے علم اور اس کی صلاحیت، جسمانی طاقت اور قوت۔ اس کے پاس علم ہونا کہ وہ بھٹکنے نہ پائے، اور اس کے اندر طاقت اور قوت ہو کہ کوئی اس کو دبانے نہ پائے، بلکہ وہ بڑی پامردی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ جو کچھ حق بات ہے اس کو نافذ کر دے۔ کسی کمزور کو بٹھا دیں گے آپ تو اس کے حواری جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں، چار بیٹھے رہتے کرسی لگا کر جو اس کو لاتے ہیں، وہی جیسا کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا اس کو۔ اور اگر کسی لا علم کو بٹھا دیں گے تو پوری قوم کو تباہ کر دے گا۔ اعتراض انہوں نے کیا، طالوت کے پاس مال نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں بتایا کہ اللہ نے مال نہیں بلکہ جسمانی اور علمی اعتبار سے اس نے اسے کشادگی دی ہے، اور وہ تمہارے بادشاہ ہونے کے لائق ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ملک ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے، اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سرداری، جس کو چاہتا ہے بادشاہت، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز ہمیں کھٹکتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر اس کا جواب دیا کہ اللہ کی مرضی، اللہ بعض کو بعض سے دفع کرتا ہے۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے نا تو یہ دنیا تباہی کے دہانے پر چلی جائے۔ کوئی ایک بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کسی کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کو بھگاتے ہیں، اگر وہ نہ بھگائے گئے تو پھر دنیا میں نظام صحیح چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ چنانچہ نبی نے کہا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، نبی نے جواب دیا تو نبی نے ایک بات اور کہی، وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ اس وقت کے جو یہ یہود تھے، یہودی لوگ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، شموئیل انہی میں کے ایک نبی تھے۔ ان کے پاس ان کی تباہی کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے جو باقیات تھے، بقیات ایک صندوق میں موجود تھے، کہا جاتا ان میں ان کی لاٹھی تھی، ان کے جوتے تھے، اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور وہ چیز جب تک ان کے پاس تھی، وہ صندوق، تب تک جب بھی وہ لڑا کرتے تھے فتح یاب ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک لڑائی میں دشمن ان سے وہ تمام چیزیں چھین لے گیا۔ اب جب ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی تو ان کی طاقت بھی جاتی رہی، کمزور ہو گئے تھے بالکل۔ تو یہ شموئیل نامی جو نبی تھے، ان کا ایک نام شمعون بھی ہے، انہوں نے کہا یہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ تابوت جو تمہارا کھو گیا ہے، جو دشمن اٹھا لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ لا دے گا۔ فی سکینۃ، جس میں تمہارے لیے سکونت ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ بقیات بھی ہیں، باقیات جو موسیٰ اور ہارون نے چھوڑے۔ وہ کیسے آئے گا وہ بھی نبی نے بتا دیا، کہا تحملہ الملائکہ، یہ نبی بنے تم اور یہ بادشاہ بنے، یہ بادشاہ طالوت کی نشانی تم دیکھو گے
کہ فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے دروازے پر وہ تابوت، وہ صندوق لا کر رکھ دیں گے، جس کے بغیر تم سمجھتے ہو کہ ہم پریشان ہیں، حیران ہیں، کہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ چنانچہ انہوں نے تسلیم کیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی فرشتے وہ صندوق اٹھا کر لائے اور طالوت کے دروازے پر رکھ دیے۔ وہ خوش ہو گئے، واقعی یہ ہمارے بادشاہ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ چیز جو ہم سے کھو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین، یقیناً اس میں نشانی ہے، اگر واقعی تم سچے مومن ہو تو غور کرو۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی، یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کی جو تعلیمات ہے اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، لیکن ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ساری سرداری ہماری ہے، ساری سیادت ہماری ہے، امارت کے لائق ہم ہیں، ہم اس شہر کے ہیں، وہ فلاں فلاں دوسری جگہ کا ہے، وہ ہمارے خاندان کا نہیں، ہماری قوم کا نہیں۔ عجیب عجیب چیز لو، کچھ کہتے ہیں ان کو شوگر ہو گئی، بعض کہتے ہیں ان کو بی پی ہو گئی۔ ارے یہ چیزیں کس کو نہیں ہے جی؟ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو چیز باہمی اتفاق سے عمل میں آ جائے اور اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی کا پہلو ہو تو ہم مسلمانوں کو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی کے اندر ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے، بلا وجہ اعتراض کر کے، کیڑے نکال کر، لڑائی جھگڑے کر کے مسائل کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ مسائل بگڑ جائیں گے تو پھر کنٹرول نہیں ہوں گے۔ باہمی اتفاق اتحاد میں بہت طاقت ہے۔ اب دیکھو انہوں نے تسلیم کیا، کتنی بڑی بات۔ ایک نبی بھی آئے، نبی کے ساتھ ایک بادشاہ بھی مقرر ہوا، وہ بھی جسمانی اور علمی اعتبار سے پاورفل، اور اس کی نشانی دیکھے کہ وہ تابوت جو دشمن لے گیا تھا فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لا کر پہنچا دیا۔ اب یہ بات ہوئی کہ بھائی اب دشمن سے لڑنا ہے۔ اس دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جالوت، اور اس کا لشکر، یہ بیچارے جو تھے ان سے کہیں زیادہ تعداد میں، وہ یہی بات سمجھنی ہے کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے تعداد دیکھی جاتی ہے۔ بھائی بنی اسرائیل کے خاندان سے اسرائیلی دیکھو، آج ان کی دشمنی اصل میں مسلمانوں سے اسی بات پر ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آل اولاد میں چلا آ رہا تھا، یہ کیسے جو ہے اسماعیل کے آل اولاد میں چلا گیا۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، ان کی اصل دشمنی یہی تھی۔ وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ نبی ہم میں سے ہوگا، اسی لیے مدینہ میں آ کر پہلے سے آباد ہو گئے تھے کہ ایک ایسی زمین ہے جہاں پر بہت سارے کھجور کے باغات ہوں گے۔ کچھ نشانیاں انہوں نے کتابوں میں دیکھی، پہلے سے آ کے آباد تھے، محض اس لیے یہاں ایک نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے۔ اور وہ جب وہاں لڑا کرتے تھے، اوس و خزرج دو قبیلے تھے ان کے علاوہ یہودیوں کے، ان سے لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے آخری نبی آنے والا ہے نا، ہم اس کے ساتھ جو ہے تمہیں شکست دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات موجود تھی انجیل میں بھی۔ وہ کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، جو میرے سامنے ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، یہ قوم عجیب جب دیکھے واضح نشانیوں کے ساتھ وہ نبی آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ اب جو ہے اس دور میں جالوت اور اس کا لشکر بڑا طاقتور تھا۔ اب اللہ کا حکم ہوا یہ بادشاہ طالوت
اپنے ساتھ جو لوگ تھے ایمان والے ان کو لے کر ان سے مقابلہ کریں اور جہاد کریں، قتال کریں۔ یہ ہمیشہ دشمن، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا وَقَدْ أُخْرِجْنَا کہ ہم نکالے گئے ہیں۔ کہاں سے نکالے گئے ہیں؟ اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے الگ کیے گئے ہیں۔ بھلا جن کے بچوں کو چھین لیا گیا ہو، جن کے گھر سے ان کو بھگا دیا گیا ہو، قرآن نے کہا وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور جن کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے بتائیے؟ اب یہ چیز اگر کہی جائے تو اسی کو دہشت گردی کا نام دیا گیا۔ جہاد کا لفظ سنتے دہشت گردی۔ بھائی کون سی قوم ہے جو اپنی عزت کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے ملک کے لیے لڑائی نہ کی ہو؟ مہابھارت آپ پڑھیے، کتنی بڑی داستان اس کے اندر ہے لڑائی کی۔ شری رام جی کا واقعہ آپ پڑھیے، کتاب پڑھیے، دیکھیے اس میں اس نے باقاعدہ راون کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا بھائی؟ اس نے زیادتی کی تھی، شریمتی سیتا جی کا اپہرن کر کے اٹھا لے گیا تھا، قتل ہوا۔ اسی کا نام، ایسے ہی ظلم جب پیدا ہو جائے، زیادتی کی جائے، جو کھڑے ہو کر لڑتے ہیں اپنی عزت کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اسی کا نام تو قتال ہے، اسی کا نام تو جہاد ہے۔ یہی تو تعلیم قرآن سنت دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں نہیں یہ دہشت گرد ہے۔ یہ تمہارے آبا و اجداد کا تذکرہ جو قرآن کر رہا ہے، یہ کیا تھا؟ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، ان کے بچوں کو چھینا گیا تھا، انہیں حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نکلو قتال کرو۔ اور جو ان کا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا دیکھو اب تمہاری ملاقات تمہارے دشمن سے ہوگی۔ تمہارا دشمن کون ہے؟ جالوت۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ ایک نہر تھی جو فلسطین، بیروت یا اردن کے بیچ میں ابھی بھی وہ نہر، اس سے ان کو گزرنا تھا۔ بادشاہ نے کہا تھا خبردار کوئی یہاں سے پانی نہیں پینا، ہاں ایک دو چلو پی لینے میں کوئی حرج نہیں، اس طرح ایک دو چلو پی لیے ٹھیک ہے، خوب پیٹ بھر کر سیراب نہیں ہونا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو سیراب ہو کر پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک دو چلو پی لینے سے کوئی نہیں، وہی لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو وہاں پر پانی نہ پیے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، یہ پیاسے تھے پہنچے اور سب کے سب جو ہے خوب سیراب ہو کر پی لیے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی فلما جاوزوہ والذین آمنوا معہ، اب جب دشمن کا آمنا سامنا ہو گیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے جالوت اور اس کے لشکر سے اب ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں۔ یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش اسی لیے ڈالتا ہے، آپ کو روکتا ہے یہ مت کرو، آپ رکیں، اس کے بعد آپ کے لیے کامیابی، آپ نہیں رکیں گے، اللہ کے قانون کو توڑیں گے تو آگے آپ کے لیے کٹھنائی اور مشکلیں آ جائیں گی۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، جہاں برے لوگ رہتے ہیں، غلط لوگ رہتے ہیں، انہی میں کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں رکھنے والے تھے، ایمان والے تھے، جانتے تھے مر کر ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یہ ڈر گئے تھے، ارے اتنی بڑی تعداد جالوت اور اس کے لشکر کی، وہ مٹھی بھر کہا جاتا ہے، ان کی تعداد بھی تقریباً وہی 313 کے آس پاس، جو بدری صحابہ کرام تھے اتنی تعداد تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہی وہ بات ہے
دنیا میں کتنی جماعتیں ایسی گزری ہیں جو بہت تھوڑی تھیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بہت بڑی تعداد رکھنے والی جماعت پر بھاری ہو جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں۔ جنگیں قلت اور کثرت پر نہیں منحصر، واللہ مع الصابرین، آگے اللہ نے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جن کے اندر صبر ہے، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، میدان کارزار میں ڈٹ جاتے ہیں اور اللہ پر امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تعداد نہیں دیکھی جاتی، اس لیے اپنے ذہنوں کو درست کرو۔ آج ہم اتنا پست خیال رکھنے والے بن گئے ہیں اور ہماری ذہنی کا پستی کا یہ عالم ہے کہ طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کے تعلق سے، وہاں مسلمان بچے اور خواتین بڑے بوڑھے سب مر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، اور یہاں ہمارے مولوی بیٹھ کر فتوے جاری کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کا عقیدہ یوں ہے، اس کا یوں ہے، وہ ایسا ہے، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دوست ہے۔ اللہ واسطے آپ سے ہوتا ہے تو کچھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ان کی، نہیں کچھ ہوتا ہے تو کم از کم اپنی زبان تو اپنے قابو میں رکھے۔ آپ کے ملک کے اندر تبلیغ کرنے کو کتنی کمی پڑی ہوئی ہے جو آپ کو وہاں کی فکر لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ۔ غلط عقیدہ رکھنے والے گمراہ کم ہیں، یہاں کفر و شرک کم ہے، جو آپ کو دعوت کا میدان نہیں مل رہا ہے کہ آپ خدمت کر سکیں، جو اتنی دور کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ مسلمان جب پریشان حال ہو اس وقت آپ دعائیں کیجیے، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں آپ کو بتایا، دعائے قنوت نازلہ ہر فرض نماز کے آخری رکعت کا جو رکوع ہوتا ہے اس سے اٹھنے کے بعد دعا کریں۔ بہرحال جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سنو، کیوں پس ہمتی دکھاتے ہو، کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ ارے دنیا میں کتنی جماعتیں ایسی تھی جو تھوڑی تھی لیکن اللہ کے حکم سے بھاری بھرکم جماعتوں پر غالب آئیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا، اور جب یہ مٹھی بھر لوگ جالوت اور اس کے لشکر سے ٹکرا گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، انہوں نے دعا کی یا اللہ تو ہم پر صبر ڈال دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ کافر اور باغی قوم جنہوں نے ہمارے بیوی بچوں کو لوٹا، ہماری زمینوں کو لوٹا، اللہ تو ان پر ہمیں فتح یابی نصیب فرما۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا کام۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے حکم سے وہ مٹھی بھر جماعت جالوت اور اس کے بڑے لشکر کو ہزیمت دے دی، بھگا دیے، مار کے گرا دیے۔ اور جالوت جو ان کا بادشاہ تھا، جو ان کا کمانڈر تھا، جو آگے تھا، اللہ نے کہا وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، داؤد جو ابھی تک نبی نہیں تھے، ایک لشکر میں فوجی کی حیثیت سے آئے تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، ان کے بادشاہ کو مار دیا۔ کہا جاتا ہے حضرت داؤد کا نشانہ بہت اچھا تھا، انہوں نے 2 رسیوں میں غلیل کی طرح ایک کوئی چیز باندھی، اس کے پتھر رکھتے تھے اور اس کو نچا کر کھینچ کر پھینکتے ہیں، پہلے گاؤں میں دیکھتے پرندوں کو اڑانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور اس طرح سے کھینچ کر جو مارے جا کے اس کے سر پہ لگا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور طالوت نے جو بادشاہ تھا وہ وعدہ کیا تھا جو جالوت کو ختم کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں آدھے میں اس کو شریک کر دوں گا، اور انہوں نے ویسا کیا۔ اللہ نے کہا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی حضرت داؤد کو، والحکمہ، اور حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کی مرضی۔
اور پھر یہی داؤد نبی بنے، پھر انہی کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، فلسطین میں جو آج ہے جس کے یہ قابض بنے بیٹھے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کا دفاع نہ کرتا، ایک چڑھے چلے آ رہے ہیں، ایک کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کمزوروں کو کھڑا کر دیتا ہے بڑوں سے لڑنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے دفاع کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا لفسدت الارض، اللہ کہتا ہے یہ زمین فساد سے بھر جاتی۔ ایک طاقتور جب بہت زیادہ اٹھتا ہے، طاقت دکھاتا ہے، تو آپ دیکھے ہوں گے کسی کمزور کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرے تو وہ تو ظالم کسی کو رہنے ہی نہ دے، دنیا کے اندر وہ سب کو قتل کر ڈالے اور سب کو مار ڈالے۔ اللہ کا قانون ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ عالم پر رحم فرماتا ہے، دنیا والوں کو جینے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی، جب سے دنیا بنی ہے آج تک یہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ حق جو ہے باطل سے ٹکرایا ہے، اور دیکھا ہے لوگوں نے کئی بار ٹکرایا ہے، کئی شکستیں، لیکن آخر کار حق ہی غالب آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا اور باطل مٹا۔ باطل ہوتا ہی ہے مٹنے کے لیے، باطل مٹنے کے لیے ہے، باطل پنپ نہیں سکتا۔ ہاں پنپتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اس کے مقابلے میں کھڑے کریں گے۔ وہ سپر پاور، وہ بڑی بڑی مشینریاں، ذرائع اور وسائل، یہ پرندہ بھی وہاں سے نہیں گزر جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ جن کو وہ ذلیل سمجھتے تھے، جن کو سمجھتے تھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ کتنی مشیرنیاں، ساری دنیا کی کتنی طاقتیں، وہ مٹھی بھر مسلمانوں کو جن کے گھروں کو برباد کر دیا گیا اور جن میں سے اکثر شہید کر دیے گئے، ان کے مقابلے میں کیا کیا چیزیں نہیں کی جا رہی ہیں۔ آخر کون سی طاقت ان کے پاس ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان بن کر زندگی گزارے، پستی ذہنوں میں نہ لائے، بلند سوچ ہونی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ زیادتی، برائی، بگاڑ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہمارا اسلام ہم کو یہ تعلیم نہیں دیتا، لیکن ہاں اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑنے کا حکم ہمارے نبی نے دیا، کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اگر ظالم بھی ہے مظلوم بھی ہے تو اپنے بھائی کی مدد کر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ظالم کی مدد کیا ہوگی؟ مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، اس کی طرف سے کھڑے ہوں گے، بچائیں گے۔ ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہا ظالم کا بازو پکڑو، اس کے ہاتھ کو پکڑو، اس کی طاقت کو زیر کرو۔ اگر وہ ظلم نہیں کرنے پائے گا تو وہ بھی دراصل اس کی مدد ہے کہ وہ آگے ظلم نہیں کرنے پائے گا۔ ہمیں ہماری شریعت نے یہ تعلیم دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر ایک دلیرانہ، بے باکانہ اور جرات مندانہ زندگی جینے کی توفیق دے، اور ہمیں توحید پر، سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ ہمارے اندر سے پستی کو اور اسی طرح جو خوف ہے، دہشت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے، ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔
جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خون، ان کے مال، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنان دین کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم